اپنے ان بندوں کے بارے میں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو یہ نیاز اور لنگر اور یہ تو اس میں تو کتنی برکتیں، کتنے فضائل ہیں. اور جیسے کہ میں نے وہ ابتداً بیان کیا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے اس پورے رسالے میں صدقے کے متعلق بیان کیا کہ صدقہ بری موت کو دفع کرتا ہے، صدقے سے کتنی بلائیں، کتنی مصیبتیں ٹلتی ہیں، اور یہ صدقے میں بھی شامل ہے. اس کے علاوہ کھلانے میں، پلانے میں، مسلمانوں کی حاجتیں پوری کرنے میں اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کا فضل آتا ہے، بلائیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں. تو میں تو یہ مشورہ دوں میرے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہ آج تو سارے کے سارے نیت کر لو، اس نیت کو بھی شامل کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی اگر اب ہمارے گھر میں 22 رجب کو بھی اور جو بھی ہمارے بزرگان دین کے ایام آئیں گے انشاءاللہ ہم گھر میں نیاز کرتے رہیں گے. اور یہ مطلب بالخصوص غربا اور مساکین اور اہل حاجات کو بھی اس میں مطلب حصہ ملنا چاہیے. یعنی اچھی بات ہے، جتنا اس کو آپ ان تک پہنچائیں گے اس کی برکت ملے گی. جی یہ جو نظر و نیاز ہوتی ہے اس طرح بزرگوں کے نام پر ایثار ثواب وغیرہ، تو اس میں کسی طرح کی قید نہیں ہوتی کہ غنی نہیں کھا سکتا، خالی غریب ہی کو دینا ہے. تو اس میں یہ بھی ایک آسانی ہے کہ غنی کو بھی دے سکتے ہیں، رشتہ دار کو بھی دے سکتے ہیں، خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں. بلکہ کسی نے بتایا تھا کہ الحمدللہ یہ دین اسلام کا ایک انداز ہے کہ اس میں کھلانے پلانے پر اتنی ترغیب موجود ہے. اور اس کا ایک معاشرتی فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھوک کی وجہ سے جو اموات ہوتی ہیں، مختلف اسباب ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قحط سالی ہے یا غربا ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں. تو بھوک کی وجہ سے جو دنیا میں اموات ہوتی ہیں، جہاں مسلم ممالک ہیں تو ان کے اندر سروے میں دیکھا گیا کہ وہاں پر بھوک کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. اور اس میں ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ مسلمانوں میں الحمدللہ یہ کھلانے پلانے کا، صدقے کا، جیسے آپ نے ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اتنی روایتیں بیان فرمائی، تو اس کی ترغیب اتنی ہے کہ کہیں بھی مسلمان کسی کو کھلانے میں عار محسوس نہیں کرتا، اگرچہ خود غریب ہو، دیگر صدقات دے نہ دے، لیکن اگر کوئی طلب کرتا ہے کھانے کے متعلق تو اس کو منع نہیں کیا جاتا. تو ایک اس کا معاشرتی فائدہ بھی ہے کہ کھلانے پلانے سے جو دیگر مسائل ہے اس کے اندر بہت زیادہ یہ کمی واقع ہوتی ہے. اب کرنا کیا ہے؟ ایک شخص کھلا پلا رہا ہے، نیت اس کی ثواب بھی ہے، ثواب ہے کہ میں یہ کھلا رہا ہوں، غربا کھائیں گے، مساکین کھائیں گے، عزیز و اقریبا کھائیں گے، رشتہ دار کھائیں گے، پڑوسی کھائیں گے، یہ جو بھی کھائیں گے میرے اہل و عیال کھائیں گے. ثواب کی نیت ہے. اب اس ثواب کی نیت میں اس کو کرنا کیا ہے؟ یہی نا کہ یا اللہ اس کا جو ثواب ہے یہ میں فلاں فلاں بزرگ کی بارگاہ میں بھی اصال کرتا ہوں. ایک تھوڑا سا کنورٹ ہی کرنا ہے نا خود کو. اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں کی برکتیں، ان کے فیوزات بھی ہمارے شامل حال ہو جاتے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں اصال ثواب پہنچتا ہے، جس کی بحث تو بھی تھوڑی دیر پہلے مطلب ہماری ہو چکی کہ اصال ثواب یہ تو ایک واضح سی بات ہے اور بالکل ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے. اور جس کی نہ سمجھ میں آئے وہ اپنی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بیچارے کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا. موقع دیا گیا ہے یہ ماشاءاللہ. اور اس کے ایسے شواہد اور ایسی آیتیں، ایسی روایتیں، ایسے اقوال اور ایسے مطلب کہ معاملہ شامل ہے. اور اس میں اب خیر خواہی ہے، غم خواری ہے. اس میں اسی مہینے کو دیکھ لیجئے کہ خواجہ صاحب کی چھٹی، غوث اعظم کی 11ویں، اور یہ 22 رجب، پھر 27 معراج، شب معراج، یہ تمام ایسے مواقع ہیں کہ جن کے اوپر مسلمان خرچ کرتے ہیں، دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو اس ایک مہینے کے اندر 5-6 مواقع ایسے آ گئے ہیں کہ جس میں مسلمان کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر سے خرچ کر کے غریبوں کو کھلائے. اور اس میں بڑھتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح لفظوں میں عطا فرما دیا یہ ارشاد کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرے کم نہیں ہوتا. بلکہ میں تو مشورہ دوں گا کہ جنہیں یہ شکایت ہے، جسے انہیں شکوا ہے کہ پورا نہیں ہوتا، کم ہے کم ہے کم ہے، کم ہے نا، تھوڑا دے دو اللہ کی راہ میں. کم ہے تھوڑا دے دو، چلو تھوڑا دے دیں، کم ہے
اللہ تعالیٰ اور بڑھا کر عطا کر دے گا. کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, مال تو بڑھتا ہے. اچھا, اب ہمارا یہ وقت بھی پورا ہوا چاہتا ہے. میں یہاں پر کچھ نیاز کے حوالے سے ہمارے شیخ طریقت امیل سنت نے ایک مختصر نیکی کی دعوت ہمیں پیش کی ہے. میں ذہن بنا کر آیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی یہ مختصر نیکی کی دعوت ضرور مدنی چینل کے ناظرین کو پیش کروں گا اور ہمارے شرکا کو پیش کروں گا کہ نیاز میں ان چیزوں کا ضرور خیال رکھا جائے. چنانچہ یہ میرے ہاتھ میں نماز کے احکام کتاب ہے, اور اس کے صفحہ نمبر 495 پر مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے. یہ نیکی کی دعوت نقل ہے. جب بھی آپ کے یہاں نیاز یا کسی قسم کی تقریب ہو, اب نیاز و تقریب دونوں کو لیا ہے, جماعت کا وقت ہوتے ہی کوئی مانع شرعی نہ ہو تو انفرادی کوشش کے ذریعے تمام مہمانوں سمیت نماز و جماعت کے لیے مسجد کا رخ کریں. کتنی پیاری بات ہے, کتنی پیاری بات ہے. بلکہ ایسے اوقات میں دعوت ہی نہ رکھیں کہ بیچ میں نماز آئے اور سستی کے باعث معاذ اللہ جماعت فوت ہو جائے. دوپہر کے کھانے کے لیے بعد نماز ظہر اور شام کے کھانے کے لیے نماز عشاء مہمانوں کو بلانے میں غالباً با جماعت نمازوں کے لیے آسانی ہے. میزبان, باورچی, کھانا تقسیم کرنے والے وغیرہ سبھی کو چاہیے کہ وقت ہو جائے تو سارا کام چھوڑ کر با جماعت نماز کا اہتمام کریں. بزرگوں کی نیاز کی مصروفیت میں اللہ عز و جل کی نماز با جماعت میں کوتاہی بہت بڑی غلطی ہے. اب یہ اتنا پیارا نیکی کی دعوت, اتنی پیاری نیکی کی دعوت میں سنت نے ہمیں پیش کی کہ, اور امیل سنت نے ہمیں بڑا پیارا نعرہ دیا ہے کہ الحمدللہ ہم نیازی بھی ہیں, ہم نمازی بھی ہیں. بلکہ آپ نے فرمایا کہ پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں. پہلے نمازی ہیں پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں. اور نیاز بھی الحمدللہ ہم نے ایک ایسا پیارا امیل سنت انداز دیا ہے کہ کھانے پینے کی نیاز کے ساتھ ساتھ کہ یہ بھی الحمدللہ ہمارا حصہ ہے, ہماری پہچان ہے. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ یہ لنگر رسائل کا سلسلہ بھی نیاز میں رکھیے, جیسے کہ سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایصال ثواب کے لیے یہی ایک اب مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل یہ لے لیجئے, زکوٰۃ کے بارے میں نے کہا یہ لے لیجئے. تو یہ بھی گویا کہ ہم لنگر فاتحہ کا طریقہ لے لیجئے, اس میں فاتحہ کا طریقہ الگ سے رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ پر ہے. تو یہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں کہ یہ ہمارے مدنی مکالمے میں آپ کو یہ کتابوں کے بھی حوالے دیے جاتے ہیں, تشہیر کے لیے بھی کہا جاتا ہے. یہ سب نیکی کی دعوت عام کرنے کے ذریعے ہیں. اگر کسی کو معاذ اللہ اگر یہ محسوس ہو کہ یہ اپنا مدنی مکالمہ بھی کرتے ہیں اور اپنے مکتبۃ المدینہ کی دکانداری بھی کرتے ہیں, تو واقعی ہم مکتبۃ المدینہ کی دکانداری کرتے ہیں. کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, ڈھنکی کی چوٹ پہ کر رہے ہیں, کوئی چھپ کر تو نہیں کر رہے ہیں, مدنی چینل پہ کر رہے ہیں اور باپ آگے ڈھال کر رہے ہیں. لاکھوں لاکھ کروڑوں مسلمان ہو سکتے دیکھ رہے ہو, لوگ دیکھ رہے ہو, باپ آگے ڈھال کرتے ہیں. اور اس لیے اس پر فخر کرتے ہیں کہ مکتبۃ المدینہ یہ دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے, کسی کا ذاتی ادارہ نہیں ہے, کیونکہ اس کا نفع نقصان دعوت اسلامی کا ہے. امیر اہل سنت نے بھی اپنی کتابیں, اپنی کیسٹیں, اپنی تمام یہ ویسیڈیز وغیرہ یہ اللہ کی راہ میں وقف کی ہوئی ہیں. یعنی آپ کے فرمان کے مطابق آپ کی اولاد کو بھی ان چیزوں سے دنیاوی نفع حاصل کرنے کا آپ نے مطلب کہ ارشاد فرمایا ہوا ہے. تو یہ کسی کا ذاتی نہیں ہے. اگر آپ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتابیں لیں گے تو اس کو تقسیم کریں گے تو یہ تو مکتبۃ المدینہ جو کہ اس وقت دنیا کے کئی ملکوں میں مکتبۃ المدینہ جو مدنی چینل پہ دیکھتے بھی رہتے ہیں, تو دنیا بھر میں یہ کتابیں پہنچتی ہیں, لوگ پڑھتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں. پھر اس کے ٹرانسلیشن ہوئی ہے اور میرا خیال ہے 15 سے زیادہ زبانوں میں ٹرانسلیشن ہوئی ہے, اور 50 سے زیادہ مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے کی انگلش میں ٹرانسلیشن ہوئی ہے. تو ساری دنیا میں لٹریچر عام ہوتا ہے, کیسٹیں عام ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک ایصال ثواب کا ایک ذریعہ ہے, صدقہ جاریہ کا ایک ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آخر میں
اعلیٰ حضرت نے چند نیتیں بیان کی ہیں، امیل سنت کی نیکی کی دعوت آپ کو پیش کی. اعلیٰ حضرت نے چند نیتیں بیان کی ہیں. جو سوال ہوا اعلیٰ حضرت سے کھلانے پلانے کے حوالے سے، نیاز کے حوالے سے، جو اعلیٰ حضرت نے صدقے کے فضائل بیان کیے، کھلانے کے پلانے کے سارے فضائل بیان کیے، آخر میں اعلیٰ حضرت نے کچھ نیتیں اور مدنی پھول عطا کیے. ایک ہے تصحیح نیت. سب سے پہلا مدنی پھول کہ آدمی جیسی نیت ہوتی ہے ویسا ہی پھل پاتا ہے. نیک کام کیا اور نیت بری تھی تو وہ کچھ